مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں خراج محبت و عقیدت پیش کرتے ہوئے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نویت سنت اعتکاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے اور چاہتا ہے کہ بندوں کی کوئی ادا پسند آ جائے، کوئی نیکی پسند آ جائے، کوئی بھلائی پسند آ جائے، کوئی سجدہ پسند آ جائے، کوئی ذکر پسند آ جائے، کوئی دعا پسند آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو وسیلہ اسی کو قرار دے کر کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص رہتا تھا جس نے پوری زندگی صرف اللہ کی نافرمانی میں گزاری، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، نمازیں نہ پڑھنا وغیرہ وغیرہ جس کا شعار تھا۔ اس کی نافرمانیوں اور گناہوں سے متنفر ہو کر بنی اسرائیل اس سے بول چال بند کر چکے تھے، کوئی اس سے رشتہ داری نہیں قائم کرتا تھا، لوگ اس کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، اتنا منحوس اسے جانا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اس کی بدکاریوں خطاؤں کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے بعد اسے غسل ہم دیتے ہیں، کفن ہم پہناتے ہیں، نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں، ہمارے ہی لوگ اسے قبر میں اتارتے ہیں، اور منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہہ کر مٹی بھی ہم لوگ ڈالتے ہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق مسلمان کی قبر پر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہہ کر مٹی ڈالنے والے کی اللہ پاک مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن وہ اتنا گنہگار سمجھا جاتا تھا کہ لوگوں نے اسے غسل نہیں دیا، کفن نہیں پہنایا، نماز جنازہ نہیں پڑھی، بلکہ آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ بنی اسرائیل کے 2-4 لوگوں نے مل کر ہمارے جے پور کی بھاشا میں بولتے ہیں 2 ہاتھ یہاں سے پکڑو اور 2 پیر ادھر سے پکڑو، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ٹانگا ڈولی۔ ہمارے یہاں اس کو ٹانگا ڈولی کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے 2 ہاتھ میں اس کے پیر پکڑے، 2 ہاتھ میں ہاتھ پکڑے اور لے جا کر کے کہاں دفن کر دیا؟ قبرستان میں نہیں، اس کوڑے کے ڈھیر پر جہاں پورے محلے والے کچرا ڈالتے تھے۔ اتنا منحوس لوگ اسے جانتے تھے۔ یہاں رک کر ایک بات کہوں، بنی اسرائیل کے لوگوں میں یہ بات تو بڑی اچھی تھی کہ وہ گناہ کو بڑا برا سمجھتے تھے، اور جو گناہ کرتا تھا اس سے صرف اس لیے بول چال بند کر دیتے تھے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ جب تک یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرے گا ہم اس سے بات چیت نہیں کریں گے، جب تک یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرے گا ہم اس سے میل جول نہیں رکھیں گے، جب تک یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرے گا ہم اس سے رشتہ داری نہیں صلہ رحمی نہیں کریں گے، جب تک یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرے گا ہم اس سے خرید و فروخت کے معاملات نہیں کریں گے۔ اور آج ہماری سچویشن یہ ہے، بنی اسرائیل کی قوم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم میں قریب 70,000 نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ اتنے سارے نبیوں کا زمانہ پانے والی قوم کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ہم نے کس نبی کا زمانہ پایا؟ وہ نبی کہ جس نبی کا تمام انبیاء کرام کلمہ پڑھتے تھے۔ لیکن افسوس ہماری سچویشن یہ ہے کہ معاذ اللہ آج سود کھانے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، رشوت کا لین دین کرنے والوں کو سیلیوٹ کیا جاتا ہے، حرام کمائی کرنے والے کو آئیے سر کہہ کر کے آؤ بھگت کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ لوگ اگر جن پہ عذابات نازل ہوئے، اگرچہ بنی اسرائیل کے لوگ ہی کو اللہ نے خنزیر بنایا، انہی لوگوں کو کتا بنایا، انہی لوگوں کو سور بنایا، انہی کو چچندر بنایا، مگر ان میں جو اچھے لوگ تھے ان کی ایک اچھی صفت پائی جاتی تھی کہ وہ گناہ کو بھی خراب سمجھتے تھے اور گناہ کرنے والے کی اصلاح کرنے کے حوالے سے اس سے بات چیت اس وقت تک بند کر دیتے تھے جب تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کر لیں۔ اور آج ہماری پرابلم نہیں ہے، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتا ہم اس سے رشتہ داری کریں گے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے ہم اس سے رشتہ داری کریں گے، نماز ایک وقت ہی نہیں پڑھتا ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کر دیں گے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان مارا جا رہا ہے،
پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے، آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلت و خواری کا منہ دیکھ رہا ہے۔ کل تک سچویشن یہ تھی کہ ایک مسلمان اگر کسی راستے سے گزر جاتا اور 10 غیر مسلم کھڑے ہوتے، ادب کے ساتھ سر جھکا لیتے تھے، کیوں؟ مسلمان آ رہا ہے۔ اور آج کی سچویشن یہ ہے، اگر 10 قوم مسلم کے نوجوان اکٹھا ہو کر کے کسی راستے سے گزر جائیں اور ایک غیر مسلم بھی کھڑا ہو، وہ بھی سینہ تان کر کے کھڑا ہو جائے گا، دیکھتا ہوں کیا کریں گے۔ مسلمانوں، الزام امریکہ کو دینے کے بجائے، الزام اپنی انڈین حکومت کو دینے کے بجائے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ آج ہمارے دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے کرم کی بارش نازل نہیں ہوتی، شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ دیکھو اگر وہ چاہتا ہم کو شب برات سے پہلے ہی مار دیتا، شب برات عطا فرماتا اپنے نیک بندوں کو اور شب برات سے میرے اللہ میں موت دے دیتا، مگر نہیں، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ ہمارے یہاں پر بڑے بزرگ بھی موجود ہیں، میرے یہاں پر نوجوان بھائی بھی موجود ہیں، یہاں پر الحمدللہ ہمارے بچے بھی موجود ہیں۔ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر ہم کو شب برات عطا فرمائی۔ لیکن دل سے پوچھئے کیا ہم اس قابل ہیں کہ شب برات کو پائیں؟ ارے شب برات تو اللہ ان کو عطا فرمائے کہ جن کو اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے، جن کو بخشنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ جس نے پوری زندگی عیاریوں میں زندگی گزاری، جس نے پوری زندگی بکاریوں میں گزاری، جس نے پوری زندگی جھوٹ میں گزاری، جس نے پوری زندگی فلمیں ڈرامے دیکھنے میں، گانے باجے سننے میں، دوسروں کی بہن بیٹیوں پر نظر ڈالنے میں، ویڈیو گیمز کھیلنے میں، فلمیں ڈرامے دیکھنے میں، گالیاں بکنے میں، غیبتیں کرنے میں، چغلخوری کرنے میں، اللہ پاک کو ناراض کرنے میں جس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اللہ نے ایسے بندوں کو بھی شب برات عطا فرمائی۔ جس کی کرم نوازی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس شخص کا انتقال ہو گیا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے اسے دفن نہیں کیا، غسل نہیں دیا، کفن نہیں پہنایا، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی، ارے قبر میں بھی دفن نہیں کیا۔ ارے قبر تو قبر کوئی کھٹا کھود کے دفن کر کے مٹی ڈال کے چلے جاتے، وہ بھی نہیں کیا۔ اتنا برا اس کو جانا جاتا تھا کہ اسے 4 آدمیوں نے پکڑ کے پھینک دیا اس کوڑے کے ڈھیر پر جہاں پورے پہلنے والے کچرا ڈالتے تھے۔ وہ زمانہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمایا، موسیٰ فلاں محلے میں جائیے، وہاں کے کوڑے دار پر جائیے، وہاں کوڑے کے ڈھیر پر ہمارا ایک بندہ پڑا ہوا ہے، آپ اسے اٹھائیے، اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے غسل دیجیے، اپنے مبارک ہاتھوں سے کفن پہنائیے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے نماز جنازہ پڑھ کر کے اپنے ہی مبارک ہاتھوں سے اسے قبر میں دفن کر دیجیے۔ بنی اسرائیل کے لوگ جسے سب سے بڑا بدکار جانتے ہیں، سب سے بڑا خطاکار جانتے ہیں، سب سے بڑا ریاکار جانتے ہیں، سب سے بڑا سیاکار جانتے ہیں، اس کے لیے اللہ پاک کی طرف سے آرڈر مل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ آپ جائیے، اسے اٹھائیے، غسل دیجیے، کفن پہنائیے، نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، جیسے ہی جانے لگے نا کچرے کے ڈھیر پر اسے اٹھانے کے لیے، بنی اسرائیل کے لوگ دوڑے حضرت السلام علیکم، حضرت پیچھے آئیے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضرت یہ بڑا بدکار تھا، بڑا گناہگار تھا، اسے زندگی میں کبھی ہم نے نیکی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ آئے ہیں سرکار اس کو اٹھانے کے لیے، آپ پیچھے جائیے، مت اٹھائیے اس کو۔ بڑے متعجب ہوئے موسیٰ علیہ السلام، بڑے حیران ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، جس بندے کے غسل و کفن و تدفین و تجہیز کا انتظام کرنے کے لیے تو نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا، تیرے ہی بندے اتنی برائیاں کر رہے ہیں اس کی، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی نیکی نظر نہیں آتی تھی، اسی وجہ سے ان لوگوں نے اسے کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ اللہ پاک کی رحمت کا دریا جوش پر آیا، میرے رب نے فرمایا موسیٰ صدقتا و صدقو، موسیٰ علیہ السلام آپ نے بھی سچ کہا اور میرے بندوں نے بھی سچ کہا۔ یقیناً یہ بڑا برا سمجھا جاتا تھا، بڑا بدکار سمجھا جاتا تھا، خطاکار سمجھا جاتا تھا، اس کی زندگی میں نیکی کے نور کے نقطے کے برابر کوئی اچھا کام نہیں تھا، مگر اے موسیٰ ہمیں اس پہ جو پیار آیا نا، اس پر ہمیں جو پیار آیا، اس کی مغفرت ہم نے کر دی، اس کی بخشش کر دی، جہنم کے آرڈر کو کینسل کر کے جنت کے باغات عطا فرما دیے۔ موسیٰ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک نیکی تھی جو کسی کو پتہ نہیں ہے مگر ہمیں پتہ ہے، اور وہ نیکی اس کی یہ تھی کہ جب یہ اپنے گھر میں اکیلا ہوتا، آپ پر جو ہم نے توریت کتاب نازل فرمائی ہے اسے کھولتا، اسے پڑھتا، اور پڑھتے پڑھتے جب میرے پیارے نبی حضرت مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آتا تو نام پاک آتے ہی اسے چوکتا درود شریف پڑھتا تھا۔ موسیٰ اس کا یہی انداز محبت ہمیں پسند آ گیا، اور اپنے نام محمد کی تعظیم و ادب کی برکت سے اس کے سارے
اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہے. کس بندے کی کون سی ادا اسے پسند آ جائے, کون سی نیکی اسے بھا جائے, کون سی نیکی پر میرا مولا خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ اتنا کریم و رحیم ہے. آپ کا ایک واقعہ اور سناتا ہوں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, میں آدھی رات کے بعد جنگل کی طرف چل پڑا. جب جنگل میں گیا تو میں نے دیکھا 4 آدمی ایک جنازہ اٹھا کے جلدی جلدی جا رہے ہیں قبرستان کی طرف. تو میں نے سوچا معاملہ کچھ گڑبڑ ہے, ان 4 آدمیوں نے اس کو قتل کر دیا ہوگا اور اب لاش ٹھکانے لے کے جا رہے ہیں, لاش ٹھکانے لگانے جا رہے ہیں. تو میں جلدی سے آگے بڑھا, میں نے کہا رکو رکو رکو, ڈرو مت, میں کچھ بھی نہیں کہوں گا, لیکن سچ سچ بتاؤ کیا تم نے اسے قتل کیا ہے یا کسی اور نے اس کو مار ڈالا ہے اور تم جا رہا ہو اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے. اس نے کہا حضرت اللہ کی قسم ہم نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی کسی اور نے قتل کیا, یہ قدرتی موت مرا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے جناب علیہ السلام آئے, اس کی روح قبض کر گئے, انتقال کر گیا اور ہم لوگ تو مزدور ہیں. اس نوجوان لاش کی امی جو ہے وہ اس کی قبر پر ہمارا انتظار کر رہی ہے, وہ ہمیں مزدوری دیں گی. اگر آپ کو آنا ہے تو آئیے ہمارے ساتھ. حضرت وہ بزرگ فرماتے میں ان کے ساتھ چل دیا. جب قبرستان پہنچے تو دیکھا ایک تازہ تازہ قبر کھدی ہوئی ہے اور ایک بوڑھی عورت اس قبر کے پاس پردے میں لپٹی ہوئی کھڑی ہوئی ہے. تو میں گیا, ان 4 لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ اس نوجوان کی امی ہے جس کو ہم دفن کرنے کے لیے قبر میں لائے. تو میں جلدی سے اس بوڑھی ماں کے پاس گیا, اس سے کہا السلام علیکم اماں جان, مجھے معاف کرنا لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے نوجوان بیٹے کی لاش کو یا دفنانے کے لیے رات کے وقت کیوں لے کر کے آئی ہیں, دن میں لے آتی تاکہ اور لوگ بھی اس کی نماز جنازہ پڑھ لیتے. تو اس بوڑھی عورت نے روتے ہوئے کہا حضرت یہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی میں شراب پیا کرتا تھا, بدکاری کیا کرتا تھا, گناہوں کا بازار کرنا رکھتا تھا. اس کی جب موت کا وقت قریب آیا یہ رونے لگا اور اسے یہ امید ہونے لگی کہ میں جہنم میں جاؤں گا, اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت ناراض ہوگا کیونکہ آج تک زندگی میں اس کو راضی کرنے والا کام میں نے نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم میں بھیجنا ہے. تو اس نے کہا مجھ سے ماں جب میں انتقال کر جاؤں تو میری 3 وصیتوں پر عمل کرنا. پہلی وصیت, ماں جب میں انتقال کر جاؤں تو میرے گلے میں رسی ڈال کے, رسی باندھ کے پورے گھر میں گھسیٹ کے سب کو بتانا کہ لوگوں دیکھو اللہ کے نافرمان کا یہ انجام ہوتا ہے. دوسری وصیت, میرا جنازہ دن میں مت نکالنا, رات کے وقت نکالنا, کیونکہ اگر دن میں نکالا گیا تو لوگوں کو پتا چلے گا, لوگ میری برائیاں کریں گے, لوگ مجھے تانا دیں گے اور دل آپ کا بھی ٹوٹے گا. اور تیسری وصیت ہے, ماں جب میں انتقال کر جاؤں مجھے قبر میں رکھ دیا جائے تو اپنا ایک سفید بال میرے ساتھ میری قبر میں رکھوا دینا, کیونکہ میرے حدیث پاک میں سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں سے حیا فرماتا ہے. میرے پاس کوئی ایسی نیکی تو نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر کے پیش کی جا سکے, مگر ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کے سفید بال کی برکت سے مجھ پر رحم فرمائے. وہ بوڑھی عورت کہتی ہے یہ کہہ کر کے میرا بیٹا انتقال کر گیا. بیٹے کے انتقال کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی, لیکن جلدی جلدی مجھے کچھ کرنا تھا. چنانچہ سب سے پہلے میں نے اس کی وصیت پر عمل کیا, رسی لی, اس کے گلے میں باندھی اور جیسے کھینچنے لگی گھر کے کونے سے آواز آئی, او اللہ کی بندی یہ کام مت کرنا. کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا, کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. وہ بزرگ فرماتے جیسے ہی میں نے اس بوڑھی عورت سے اسٹیٹمنٹ سنا, میں جلدی سے آگے بڑھ کر اللہ اکبر اس کی نماز جنازہ پڑھی اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دعا مانگی. دعا مانگنے کے بعد اسے میں نے قبر میں دفن کر دیا اور اس کی ماں کا ایک سفید بال لے کر کے اس کے پاس رکھ دیا اور ہم نے قبر پہ مٹی ڈالی, مٹی برابر کی, فاتحہ وغیرہ پڑھ کر کے ہم روانہ ہو گئے. یہ تو ایک واقعہ تھا, مگر ایک شب برات میں صلاۃ التسبیح ادا کرنے کے لیے مسجد سرائے والا میں آنے والوں پتہ کیا چلا, چونکہ مرتے وقت جب اس کی موت اس کے قریب آ رہی تھی اسے اپنے گناہوں پر ندامت ہو گئی تھی, پشیمانی ہو گئی تھی, شرمندگی ہو گئی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اللہ کو بہت ناراض کیا ہے, اللہ پاک مجھ سے ناراض ہو گیا ہوگا اور میں نے بہت گناہ کیا, اللہ پاک مجھ سے کیسے راضی ہوگا. یہ شرمندگی تھی, یہ ندامت تھی, یہ لجاجت تھی, یہ اس کے آنسو تھے جو بہ رہے تھے. اللہ پاک کو یہی ادا اس کے پسند آ گئی, سارے گناہ معاف کر کے اللہ تعالیٰ نے عاطف غیبی کے ذریعے کیا آواز لگوائی کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جاتا. عام کیان میں میرے رب نے اسے اپنا ولی بنا لیا, اپنا دوست بنا لیا. انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد صلاۃ التسبیح کی جماعت ہم قائم کریں گے, لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں شب برات آج ہمیں ملی ہے. آنے والے سال کہ ہمیں مل جائے گی,
کس کے پاس گارنٹی ہے؟ نہ میرے پاس نہ آپ کے پاس. ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات میں ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے اور بلانے کے بعد میرا رب کریم کچھ نام ان کے سپرد کر دیتا ہے اور فرماتا ہے اسرائیل اس شب برات سے لے کر کے آنے والی شب برات تک یعنی اس سال میں یہ وہ نام ہے جن کی روحیں تمہیں قبض کرنی ہے. آج بھی فیصلہ ہو چکا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں کہ جو اس سال اس دار فانی سے دار بقا کی طرف ٹرانسفر ہونے والے ہیں, زمین کے اوپر سے زمین کے اندر جانے والے ہیں, جن کی سانسوں کی بالائیں اسی سال کٹ ہونے والی ہیں, جن کی زندگی کا رشتہ ختم ہونے والا ہے اسی سال. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث پاک کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ان کے نام پیش کر دیے. اسرائیل یہ وہ نام ہے جن کی روحیں تمہیں اس سال قبض کرنی ہے. یاد رکھنا بڑا عقل مند ہے وہ آدمی جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے میں دیر نہیں کرتا. توبہ وہ نہیں ہے مسلمانوں جس کو ہم نے سمجھ رکھا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ. کان کو پکڑ لیا استغفر اللہ, گلا کو پکڑنے لگے آپ. علم کی کمی کی وجہ سے شاید آپ نے توبہ اسی کو سمجھ رکھا ہے. یاد رکھنا میرے حضور شافعی ابو النشور صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کی اصل ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الندم توبہ, شرمندگی توبہ ہے. نماز قضا ہوئی مجھ سے, کیا مجھے ندامت ہوئی؟ جھوٹ بولا میں نے, کیا مجھے شرمندگی ہوئی؟ غیبت کی میں نے, کیا شرمندگی ہوئی مجھے؟ میں نے دوسروں کی بیٹیوں کو دیکھا, کیا شرمندگی ہوئی مجھے؟ میں نے گھر کی چار دیواری میں جب مجھے میری ماں نہیں دیکھ رہی تھی, جب مجھے میرے والد نہیں دیکھ رہے تھے, ہاں جب مجھے میرے بیوی بچے نہیں دیکھ رہے تھے, اس وقت رضائی اور کمبل اور چادر میں گھس کر کے میں نے موبائل کے ذریعے سے رات کی تنہائیوں میں جو گندے گندے مناظر دیکھے. اللہ تو دیکھ رہا تھا نا, اللہ تو دیکھ رہا تھا نا, کسی کو نہیں معلوم, اللہ تو دیکھ رہا تھا نا. دیکھا, بتایا میں نے دیکھا, شرمندگی ہوئی؟ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی پراپرٹی میں قبضہ جما کے بیٹھے ہو, شرمندگی ہوئی؟ لاکھوں لاکھ روپے ہڑپ کر کے بیٹھے ہو, شرمندگی ہوئی؟ ماں باپ کا دل دکھا کے بیٹھے ہو, شرمندگی ہوئی؟ اذانوں کے وقت باتیں کرتے رہتے ہو, شرمندگی ہوئی؟ کتنے بڑے بڑے پاپ, کتنے بڑے بڑے گناہ کا پوٹلا ہمارے سر پر رکھا ہوا ہے. شکر ادا کیجیے رب کریم کا کہ میرا رب چاہتا ہے میرے بندوں میری بارگاہ میں آ جاؤ, میرے بندوں میری بارگاہ میں آ جاؤ, میرے بندوں مجھ سے معافی مانگ لو, میرے بندوں میری بارگاہ میں توبہ کر لو, میرے بندوں میری بارگاہ میں آنسو بہا لو, میرے بندوں ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح, ارے کریا ازاری کرو تو صحیح, اللہ کی بارگاہ میں مانگو تو صحیح. میرا اللہ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, میرے بندو مجھ سے دعا کرو تو صحیح, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ادھر سے رحمتیں آواز دے رہی ہیں مگر یہ غفلتوں میں گھرا ہوا ہے, ادھر سے رحمتیں آواز دے رہی ہیں یہ ٹھٹے بازی میں لگا ہوا ہے, ادھر سے رحمتیں آواز دے رہی ہیں اور یہ گلڑ بازی میں لگا ہوا ہے, ادھر سے رحمتیں آواز دے رہی ہیں یہ مذاق مسخری میں لگا ہوا ہے, ادھر سے رحمتیں آواز دے رہی ہیں یہ فضولیات میں لگا ہوا ہے, ادھر سے رحمتیں آواز دے رہی ہیں یہ ہنسی مذاق میں لگا ہوا ہے, ادھر سے رحمتیں آواز دے رہی ہیں یہ بائک دوڑاتا نظر آ رہا ہے, ادھر سے رحمتیں آواز دے رہی ہے اپنا وقت برباد کرتا نظر آ رہا ہے. آج جانتے حضور کی حدیث پاک کے مطابق جیسے سورج ڈوبا تھا نا تبھی سے لے کر اللہ کی بارگاہ سے منادی آسمان ندا پر, آسمان دنیا پر ندا دے رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا اسے توبہ اس کی قبول کی جائے, ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے رزق دے دیا جائے, ہے کوئی مغفرت مانگنے والا اسے مغفرت دے دی جائے, ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں آنے والا کہ اسے قبول کر لیا جائے, ہے کوئی ایسا, ہے کوئی ایسا. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ غروب آفتاب سے لے کر جب تک کہ سحری کا ٹائم ختم نہ ہو جائے نا اسی طرح منادی ندا دیتا رہتا ہے. یہاں آنے کا مقصد ہمارا کیا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. میں یہاں بیٹھ کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, آپ بیان سن رہے ہیں, مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. ہم مولا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں, مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. آج الحمدللہ ہمارے کئی مسلمانوں نے 14 شعبان کا روزہ رکھا, کئی مسلمان کا 15 شعبان کا روزہ رکھیں گے. یہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ یہ بھوکا پیاسا کیوں رہ رہے ہیں؟ آپ کے سامنے لوگ کھا پی رہے ہیں, آپ کو تکلیف تو ہو رہی ہوگی نا. لوگ آپ کے سامنے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں, آپ کا نفس بھی تو چاہ رہا ہوگا مگر آپ نے سخت گرمی کے ماحول میں ٹھنڈے پانی کی قربانی دے دی. آپ نے لوگوں کو کھاتا ہوا پیتا دیکھا مگر اللہ کی رضا کی خاطر کھانے پینے کو قربان کر دیا. کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے. اللہ چاہتا ہے میرے بندوں مجھے راضی کرنے والے کام کروں, میں راضی ہونے کو تیار ہوں.
لیکن تم مجھے راضی کرنے کو تیار ہو کہ نہیں؟ اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے تمام اسلامی بھائی یہ جو بات میں کہنے لگا ہوں اس کو توجہ سے سنیے. دیکھیے ایک شخص جس نے آپ سے پیسے ادھار لیے تھے اور آپ سے یہ کہا تھا کہ میں 2 مہینے میں دے دوں گا، آج 2 مہینے نہیں 6 مہینے گزر گئے، وہ آپ سے آ کے ملتا ہے لیکن قرضے کے معاملے میں وہ کچھ بھی بات نہیں کرتا، یہاں تک کہ اگر آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ٹال دیتا ہے. بھلے آپ سے وہ اتنی پیار محبت سے باتیں کرتا ہے لیکن کیا وہ آپ کا دل جیت سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کا حق دبائے بیٹھا ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے میرا حق مل جائے. اسی طریقے سے بغیر کسی مثال کی سمجھانے کے لیے تھا. اب سنیے، اللہ تعالیٰ جو کہ قادر مطلق ہے، ہمارا رب ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، بچپن جس نے دیا، لڑکپن جس نے دیا، آسمان جس نے دیا، زمین جس نے دی، اچھے ماں باپ جس نے دیے، گھر بار دیا، الحمدللہ طرح کی نعمتیں جس نے ہمارے لیے پیدا فرمائی. وہ رب کریم بھی چاہتا ہے میرے بندوں میری بارگاہ کے مقرب بن جاؤ. لیکن یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں مقرب بننے کے لیے اسے ناراض کرنے والوں کاموں کو چھوڑنا ضروری ہے. ایک بندہ شراب کا عادی ہے، شب برات میں آ گیا صلاۃ التسبیح پڑھ لوں گا گناہ معاف ہو جائے گا. نہیں، صلاۃ التسبیح تو پڑھنی ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شراب پینے کی عادت ہے نا اس کو بھی چھوڑنا ہے. صلاۃ التسبیح پڑھ لیں اور شراب چھوڑنے کی کوئی نیت نہیں تو یہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے حدیثوں کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، آپ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں گے گناہ معاف نہیں ہوگا. فجر ظہر عصر مغرب عشاء کوئی نماز آپ پابندی سے نہیں پڑھتے، پڑھ لیتے تو جماعت نہیں، جماعت مل گئے تو سستی، کوئی دھیان نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے. صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں، پڑھیے، بالکل پڑھیے. صلاۃ التسبیح کی برکت سے اللہ بہت سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. انشاءاللہ میں حدیث میں سناؤں گا جب میں صلاۃ التسبیح کا طریقہ بیان کروں گا. لیکن میرے بھائیوں صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے، یعنی اگر آپ پڑھیں گے بہت ثواب ملے گا. لیکن اگر نہیں پڑھیں گے قیامت میں پوچھا نہیں جائے گا میرے بندے تو نے صلاۃ التسبیح کیوں نہیں پڑھی تھی، نہیں پوچھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز نفل ہے. مگر فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز یہ نفل نہیں ہے، یہ فرض ہے. فرض کو انگلش میں کہتے ہیں کمپلسری، جس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. اور یہ فرض نماز تو وہ ہے جو کسی حالت میں معاف نہیں ہے. ہم تندرست ہو کے چھوڑ دیتے ہیں، ہم مزے میں لے کے چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھنا سچی توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سچی توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم نے جو گناہ کیے نا سب چھوڑ دیے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو. معافی چاہ کے کہوں، داڑھی ایک مشت رکھنا، ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے. سنت ہے کہ میں چھوڑو، واجب ہے. اور فرض کے بعد جو درجہ ہے نا کمپلسری کا جو اسٹیج آتا ہے وہ واجب ہے. آپ عشاء کے فرض پڑھ لیں اور فطر نہیں پڑھیں تو کیا گناہ معاف ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ بھی کمپلسری ہے، یہ بھی کمپلسری ہے. جس طرح آپ نے عشاء کو ادا کیا 4 رکعت فرض امام صاحب کے پیچھے، وہ فرض تھی، ضروری تھی، وہ پڑھ لی آپ نے، لیکن اس کے بعد واجب کا درجہ وہ بھی ضروری ہے. تو جس طریقے سے واجب کو فطر کو چھوڑنے والا سخت گنہگار ہوگا نا، اسی طریقے سے داڑھی منڈانے والا اور ایک مٹھی سے گھٹانے والا یہ بھی سخت گنہگار ہوگا. شب برات آئی نا، اس وجہ سے میں آپ کے سامنے کھل کے گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ میرا مزاج نہیں ہے اس طرح کھل کے گفتگو کرنے کا. شب برات کی برکت لے لو، سارے گناہوں سے توبہ کر لو. شیطان تیار و مکار ہے، ہمیں نیک کام کرنے نہیں دیتا. کل تک جب سگائی نہیں ہوئی تھی نا، داڑھی رکھنے کا کوئی کہتا تھا ارے پہلے سگائی ہو جائے، سگائی ہو گئی ارے شادی ہو جائے، شادی ہو گئی پھر بیوی کو بچے ہو جائیں، بچے بھی ہو گئے، اب کیا ہو گیا؟ تو یہ شیطان ہے جس نے اللہ کی بارگاہ میں قسم کھا لی تھی مولا میں تو جنت سے جا رہا ہوں دنیا میں، مگر میں بھی خود بھی جہنم میں جاؤں گا اور جتنے تیرے بندے ہیں ان سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. ٹارگیٹ لے کے آئے تھے اللہ کی بارگاہ سے، مگر اللہ نے بھی فرما دیا تھا جا کتنوں کو بہکائے گا. جو میرے نیک بندے ہیں نا ان پر تیری مکر بازی چلنے والی نہیں ہے، میں اپنے نیک بندے کو بچاؤں گا. پلیز ہاتھ جوڑ لیجیے، کان پکڑ لیجیے، شرمندگی کا اظہار کیجیے، روئیے اللہ کی بارگاہ میں. آج رونے کی رات ہے، آج توبہ کی رات ہے. ایک حبشی حضور کی بارگاہ میں آئے، کہتے یا رسول اللہ بہت سارے گناہ ہو گئے مجھ سے، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ میرے حضور نے فرمایا کیوں نہیں، اللہ سے سچی توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا. تو کہتے یا رسول اللہ ایک بات بتائیے، جب میں اکیلے میں گناہ کر رہا تھا اس وقت اللہ دیکھ رہا تھا؟ میرے حضور نے فرمایا ہاں بے شک، وہ تو ہر وقت دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے. جیسے ابشی نے یہ سنا نا کپی تاری ہوئے حضور کی بارگاہ میں کھڑے کھڑے، تھر تھر کانپنے لگے، چیخ نکلی ان کے منہ سے، وہ دھڑام سے نیچے گرے
جب صحابہ کرام نے آگے بڑھ کے دیکھا نا وہ انتقال کر چکے تھے. ایسے نیک بندے تھے. یا رسول اللہ کہ جب میں گناہ کر رہا تھا کہ اللہ دیکھ رہا تھا؟ حضور نے فرمایا ہاں دیکھ رہا تھا. اور وہ تو ہر وقت دیکھتا, سب کچھ دیکھتا. برداشت نہیں کر پایا وہ صحابی, حبشی صحابی تھے, وہ انتقال کر گئے اسی خوف خدا کی وجہ سے. ذرا سوچی تو صحیح, ہم اللہ کے بارگاہ میں کتنی نافرمانی ایسی کرتے ہیں. لوگوں کے سامنے آئیں گے خوب اچھے کپڑے پہن کے, خوب اچھی ٹوپی اور امامہ لگا کر کے. کیوں؟ تاکہ لوگ ہم کو نیک سمجھیں. ارے لوگ کیا دیں گے آپ کو, اور یہ دے کیا سکتے ہیں؟ جو رب جنت عطا کرے گا اس کے لیے نیکی کرو نا. جو رب اپنی مغفرت کا پروانہ عطا کرے گا, جو رب آپ کو اپنی جنت کا جھولا جھلائے گا, اس رب کی رحمت کے لیے کچھ کرو نا. لیکن آج نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے ہم ریاکاری میں چلے گئے. پلیز اپنے اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں, اور آپ کے ذریعے جتنوں تک میری یہ بات پہنچے گی, اللہ کے واسطے نمازیں قضا کرنا, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, وعدہ خلافی کرنا, چغل خوری کرنا, گالیاں بکنا, شراب پینا, بد نگاہی کرنا, بدکاریاں کرنا, رشوت کا لین دین کرنا, سود کھانا, پتنگیں اڑانا, ماں باپ کی نافرمانی کرنا, ویڈیو گیمز کھیلنا, مسجدوں کو ویران کرنا, سنیما ہال کو آباد کرنا, جتنے بھی گناہ ہیں ہماری زندگی میں, داڑھی منڈانا, ایک مٹھی سے گھٹانا, سب ختم کر دیجیے. اگر آپ کی یہ نیت ہوگی نا کہ میں اب گناہ نہیں کروں گا, تو میری طرف سے آپ گارنٹیڈ سند لے کر کے جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی توبہ قبول ہے, اللہ معاف کر دے گا. آج شب برات میں قبیلہ بنی کرب کی بکریوں کے باروں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جائے گا. انشاءاللہ ان میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے گا. کب ہوگا؟ ایسے نہیں ہوگا. کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی نیت کریں گے, مولا بس جو ہو گیا وہ ہو گیا, جو ہو گیا وہ ہو گیا. مولا پیدا ہونے سے لے کر کے اب تک تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی, بہت تجھے ناراض کیا, اب نہیں مولا تجھے ناراض کرنے والے کام نہیں کروں گا. یہ شرمندگی کے ساتھ کیجیے تو صحیح. ابھی دعا ہوگی انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کے بعد, ہو سکے تو روئیے. دیکھو گناہوں کی عادت نے کتنا ہمیں ڈھیٹ بنا دیا, گناہوں کی عادت نے اس دل کو کتنا پتھر سے زیادہ سخت بنا دیا ہے کہ ہمیں رونا بھی نہیں آتا, رونا بھی نہیں آتا. بتاؤ اللہ کے خوف سے. لائٹیں بند کر کے دعا ہوتی ہے, اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ کسی طرح اس پتھر دل پاپی کے آنکھوں سے آنسو تو نکل جائے. سال گزر جاتا, پورا سال ختم, جس سے محبت کرتا تھا وہ مجھ سے ناراض ہو گیا, تو رات اور دن کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے, کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے. جس رب نے زندگی دی, جو رب جنت میں داخل کرے گا نمازیوں کو جنت میں, جس رب کریم کا دیدار ہوگا, جس رب کریم نے ہمیں دنیا میں پیدا فرما کر کے دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں دیا, اس رب کریم کی ناراضی کا کوئی لحاظ و پاس نہیں ہے. ہمیں اسے راضی کرنے میں لگ جائیے. دنیا تو 4 دن کی چاندنی ہے جناب, اسے اس رب کریم کو راضی کرنے میں لگ جائیے. انشاءاللہ وہ اللہ جب خود راضی ہو جائے گا نا تو دنیا والے بھی اب سے راضی ہو جائیں گے. یہاں کی ٹینشن مت لیجیے. یہاں تو پرابلم یہ ہے, آپ دعوت میں جاتے ہیں کسی کی, آپ دعوت میں جاتے ہیں کسی کی, بیٹھے کھانا کھایا, کھانے میں نمک کم تھا یا مرچ زیادہ تھی, یا آپ کے مزاج کے مطابق کھانا نہیں تھا, کھانے والے سے فارغ ہوئے, اب آئے ببلو بھائی السلام علیکم, جی خیریت سے, کیسا لگا کھانا؟ ہے ماشاءاللہ یار, کس نے بنوایا کھانا یار؟ ارے ایک نمبر تھا. دیکھو منافقت, مرچ زیادہ ہو گئی تھی, جب کھا رہا تھا 3-4 لوگوں کے ساتھ تو قیمتیں ہو رہی تھی. کس نے بنایا یار؟ ببلو بھائی نے کس کو بلا دیا یار؟ دیکھو ڈھنگ کا پکیا ہے کیا یہ؟ دیکھو یہ باتیں رونے کی ہیں. ہم اپنے ہی مسلمانوں کے گھروں میں دعوتیں کھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا مردہ بھائیوں کی طرف گوشت کھا کے آتے ہیں. غیبت کرنا, قرآن شریف نے کہا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا, کھانا بھی کھا رہے ہیں اور اس کو مردہ بنا کے اس کا گوشت بھی کھا رہے ہیں. جب جانے لگے ہاں ایک نمبر بنا, دیکھو منافقت, وہاں غیبتیں کی, وہاں چغل خوری کی, اب جانے لگے تو منافقت کے ساتھ جھوٹ بول رہے. یہ تو دنیا ہے. اس لیے اللہ کی رضا کی خاطر جو ہو گیا سو گیا, مولا اب تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں, مجھے توبہ پر استقامت دے دے. دیکھو انسان ہے نا, خطا ہو جاتی ہے, آپ نے توبہ کر لی, ہو سکتا ہے شیطان پھر آپ کو غلط راستے پہ لے جائے, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, پھر سیدھے ہو جانا, پھر لے جائے پھر سیدھے ہو جانا, پھر لے جائے پھر سیدھے ہو جانا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سارے انسان خطا کار ہیں, سارے انسان خطا کار ہیں. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, میرے حضور فرماتے ہیں سارے انسان خطا کار ہیں, ان خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, السنن الکبریٰ کی حدیث میں فرمایا, التائب من الذنب
ذنبک من لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اس رب کو راضی کرنے میں لگ جائیے. دنیا والوں کو مت دیکھیے میں داڑھی رکھ لوں گا تو میرے یار کارخانے میں مجھے ٹارچر کیا جائے گا. ہونے دو، جو ٹارچر کرے اسے اس کے ہار پہ چھوڑ دے. آپ نے اس کے لیے داڑھی رکھی ہے، اپنے آقا کے لیے داڑھی رکھی ہے. یار میں امامہ باندھوں گا نا تو نمازی کہلانے والے میرا مذاق اڑائیں گے. اڑانے دو، اڑانے دو. ہاں ایک منٹ، امامہ مت باندھو. اگر آپ نے ان لوگوں کے لیے امامہ باندھا ہے تو آج اتار دو. اور اگر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے نبی کے لیے باندھا ہے تو باندھے رکھو. سنتوں پر عمل ان لوگوں کے لیے تھوڑی کرتے ہیں، اپنے آقا کے لیے کرتے ہیں. تو جو ٹارچر کر رہا ہے یوں سمجھ لو سنت پر عمل کرنا میری قسمت میں اور سنتوں کا مذاق اڑانا ان کی قسمت میں. دعا کرو اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، انہیں توفیق عطا فرمائے. ہدایت مقدر میں نہ ہو تو اللہ دیکھے گا، مگر آپ اپنا کام کرتے جائیے انشاءاللہ. ایک آخری واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں اسی بات پر. ایک اللہ کے ولی تھے، اپنے مریدوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو تالاب کے قریب سے گزرے. اس تالاب میں دیکھا ایک زہریلا کیڑا بیچارہ ڈوب رہا ہے، بچنے کی کوشش کر رہا مگر بچ نہیں پا رہا. تو اللہ کے ولی نے اپنا ہاتھ ڈالا، اسے نکالنے لگے باہر تو اس نے زہریلا تھا وہ ڈنک مار دیا اللہ کے ولی کی انگلی پر اور پھر گر گیا پانی میں، پھر ڈوبنے لگا. اللہ کے ولی نے پھر اس کو نکالا، اس نے پھر ڈنک مارا اور پھر پانی میں گر گیا، پھر ڈوبنے لگا. اللہ کے ولی نے تیسری بار پھر اس کو نکالنا چاہا، اس نے پھر ڈنک مارا اور پانی میں گر گیا. اب چوتھی بار پھر نکالنے لگا تو مریضوں نے کہا حضرات ڈوبنے دو نا، اپنا کیا جاتا ہے، ڈوبنے دو نا، وہ آپ کو ڈنک مارنے جا رہا ہے اور آپ نکالے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا جو اس کا کام ہے اسے کرنے دو، جو میرا کام ہے مجھے کرنے دو. یہ اللہ کے ولی. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے نیک بندوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا